کسی آدمی کا اپنی اصلاح اور تربیت کے بغیر یعنی اپنی تربیت کیے بغیر دوسروں کی اصلاح پہ لگ جانا، یہ اکثر اوقات جو ہے نا، یہ عمل جو ہے وہ فساد کا موجب بن جاتا ہے۔ اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوا اس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی، اس کی اپنی طبیعت میں فساد ہے، انا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کدورت ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، تو وہ دوسروں کی تربیت پہ لگ بھی گیا نا، اور اگر جزوی طور پہ کوئی 10 20 50 بندے اس کے کردار سے متاثر بھی ہو گئے، تو پھر بھی جب اس کی صحبت میں آئیں گے، جب اس کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، تو اس کی برائیاں جو ہیں ذاتی طور پہ جو اس کے اندر موجود ہیں ان پہ کھلیں گی۔ تو جب ان پہ کھلیں گی تو وہ تبلیغی ماحول کا مثبت اثر پڑنے کی بجائے وہ منفی پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آدمی اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس عمل میں اترے، اس جدوجہد میں اترے نا، تو وہ اپنی تربیت ضرور کروا لے، کسی سے خود جو ہے نا وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اب یہ بھی ایک پروسیجر ہے، اپنی اصلاح وہ خود کیسے کرے گا؟ بھائی انفرادی طور پہ انسان اپنی اصلاح موٹی موٹی تو کر سکتا ہے، یعنی حلال و حرام جو ہے نا مین مسائل سیکھ سکتا ہے، تو وہ جو باطن میں چھپی ہوئی بیماریاں ہیں یہ کسی صاحب نظر کی صحبت سے ہی دور ہوں گی۔ جب وہ کسی صاحب نظر سے اپنی نسبت جوڑے گا نا، تو عمل والے بندے کی صحبت میں بیٹھے گا تو ایسا ایسا برائیاں اس پہ کھلیں گی، اس کے اندر جو خفیہ طور پہ موجود ہوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس پہ اس کی ذاتی کمیوں کو عیاں کر دے گا نا، تو پھر وہ ان کی تربیت کا پروسیجر جو ہے نا انشاءاللہ کسی حد تک مکمل ہو جائے گا، پھر وہ لوگوں کو نفع دے گا، پھر اس کی محنت جو ہے نا وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اور دوسروں کی نظر میں اچھا ثابت اپنے آپ کو کرنے کے لیے وہ اس طرح کے ماحول میں آگے گھس جاتا ہے، وہ فائدہ کرنے کی بجائے نقصان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے معاملات سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ اپنی طرف سے تو اصلاح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اس محنت سے فساد پھیل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ذاتی زندگی میں عمل نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اصلاح نہیں اس کی ہوئی، وہ خود جو نا وہ خدا کی محبت کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی پہلے اصلاح کرے، کسی شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھے، کسی نیک صالح بندے کی صحبت اختیار کرے، تاکہ اس کی طبیعت میں فساد ختم ہو، اس کی طبیعت میں ذاتی طور پہ امن پیدا ہو، محبت پیدا ہو، اس کی طبیعت اور مزاج جو ہے نا وہ درست ہو، تاکہ وہ دوسروں کو خیر کی طرف بلا سکے اور ان کو نیکی پہ گامزن کر سکے۔ تو لہٰذا ہر آدمی نا دوسرے کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے، یہ فلسفہ نہیں صحیح۔ اپنی اصلاح کر کے دوسرے کے پیچھے بھاگے گا نا تو انشاءاللہ وہ تھوڑی محنت میں زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا۔ اور ہمارے قرآن کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے کہ کر کے دکھاؤ، اور صوفیہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے مبلغین جو بھیجے دور دراز علاقوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی جو گئے تو وہ تربیت یافتہ سے سارے وہ سیکھے ہوئے تھے، ان کی ذاتی اصلاح ہوئی تھی۔ یوں تھوڑی ایک بندہ جو نا وہ ہزاروں لاکھوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنا، اسی لیے بنا کہ اس کی ذاتی اصلاح ہوئی تھی، اس کی طبیعت سے فساد، حسد، بغض، کینہ، کدورت نکلا ہوا تھا، اور وہ قومی معاملات کے آگے ذاتی معاملات کو نہیں کھڑا کرتا تھا۔ اگر ذاتی طور پہ اس پہ کوئی ظلم بھی کرتا تو وہ برداشت کرتا، حق کے راستے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، وہ ہمیشہ ملی معاملات پہ اپنی ذاتی معاملات کو، اپنی ذاتی انا کو، تکبر کو قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے دین کا فائدہ کیا۔ ہم تو ہر حال میں اپنی ذات کو آگے رکھتے ہیں، اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ دین بڑا ہے، ذات چھوٹی ہے، اسلام بڑا ہے، تو ذات کو ملت پہ قربان کرنا یہ مستحسن عمل ہے،
کہ اپنے ذاتی مفادات کو، اپنے ذاتی انا کو، اپنی ذاتی انا کو، اپنے ذاتی معاملات کو ملی معاملات میں قربان کرنا ہو، تو یہ وہی کرے گا جس کی اپنی ذاتی اصلاح ہوئی ہے، جس کی اپنی ذاتی تربیت ہوئی ہے۔